بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آپ سب کو بی ایم یونیورس میں خوش آمدید کہتا ہوں۔ آج ہم ڈسکس کریں گے کریکٹرسٹکس آف گڈ ریسرچ ڈیزائن۔ ایک اچھا جو ریسرچ ڈیزائن ہے اس کی کیا خصوصیات ہونی چاہیے یا ہوتی۔ یہ ہمارا یونٹ 6 ہے۔ گڈ ریسرچ ڈیزائنز ریڈیوس بائس اینڈ امپروو ڈیٹا ریلائبلٹی۔ یہاں پہ آپ کو دو چیزیں نظر آئیں۔ کیا کرے گا وہ بائس کی ریڈکشن کرے گا، ریڈیوس بائس سے مراد ہوتا ہے کہ میرے کو ریفرنس سے بندہ ہے، میرا جو کلوز ہے اس کو میں زیادہ امپورٹنس دے رہا ہوں، تو یہ چیز وہ ختم کرے گا۔ اور ڈیٹے کی جو ریلائبلٹی ہے، ریلائبل وہ چیز ہوتی ہے جس پہ ہم ڈیسیژن لیں تو رزلٹ اچھے آئیں، ٹھیک ہے جی۔ تو ڈیٹا ریلائبل ہوگا، ڈیسیژن ریلائبل ہوگا۔ اگر ڈیٹا ریلائبل نہیں ہوگا تو ڈیسیژن ریلائبل نہیں ہوگا۔ تو یہ دو چیزوں پہ فوکس کرتا ہے اچھا ریسرچ ڈیزائن۔ The best scientific investigation design reduces experimental error۔ پھر سیکنڈ پوائنٹ پہ جو ایکسپیریمنٹل ایرر آتے ہیں تو ایرر کو بھی ریڈیوس ہونا چاہیے۔ ایک حد تک تو چلیں ایک چیز کی ایکسیپٹنس ہو سکتی ہے، لیکن اگر ایرر بہت زیادہ ہوں گے ڈیٹے میں اور آپ کا رزلٹ بھی ٹھیک نہیں آئے گا تو آپ فردر ڈیسیژن کیا لیں گے۔ تو یہ ریڈیوس کرتا ہے کس کو؟ ایکسپیریمنٹل ایررز کو۔ The best and most efficient design yield maximum information and allows for multiple problem perspectives۔ جو بیسٹ آپ کا ریسرچ ڈیزائن ہوتا ہے وہ میکسیمم انفارمیشن آپ کو دے گا، ٹھیک ہے جی۔ اور ایک جو پرابلم اسٹیٹمنٹ آپ نے ڈیفائن کی شروع میں، اس کو سالو کرنے کی مختلف ڈائمینشنز مینشن کرے گا، مختلف طریقے بتائے گا۔ اب جب ہم گڈ ریسرچ ڈیزائن کریکٹرسٹکس کی بات کرتے ہیں تو سب سے پہلا جو مین پوائنٹ ہے وہ ہے آبجیکٹیوٹی۔ آبجیکٹیوٹی سے مراد یہ ہے کہ آپ نے ڈیٹا کلیکشن کا ایک میتھڈ سیٹ کی، اس میتھڈ کی بیس پہ آپ کے پاس فائنڈنگز آئیں اور آپ نے پھر رسپانس کو سکور کیا، یہ آبجیکٹیوٹی ہوتی ہے۔ اچھا، اب یہ جو ریسرچ ڈیزائن ہے اس کی ڈیوٹی ہے کہ جو آپ کا میئرنگ انسٹرومنٹ ہے اس کو اس طرح سیٹ کرے، پرمٹ کرے کہ اس میں فیئرنس ہو، اور جو بھی آبزرور یا جج اس کو سکور کر رہا ہے تو وہ ایکویلٹی کی بیس پہ کرے، آبجیکٹیوٹی کی بیس پہ کرے، نہ کہ بائسنگ ہو یا کوئی اور میل پریکٹس ہو۔ دوسرے لفظوں میں اگر میں آبجیکٹیوٹی کی بات کروں تو یہ ہے ڈگری آف ایگریمنٹ کس کے درمیان؟ بٹوین فائنل اسکورس اسائنڈ ٹو ڈفرینٹ انڈیویجولس، کہ مختلف جو لوگ ہیں ان کو جو ہم نے فائنل اسکور اسائن کیے ہیں، بائی مور دین ون انڈیپینڈنٹ آبزرور، اور ایک سے زیادہ جو انڈیپینڈنٹ آبزرور ہو۔ یہ چیزیں میک شور کریں گی کہ آپ کی جو آبجیکٹیوٹی ہے، کیا آپ کا جو مقصد ہے جس میں آپ ڈیٹا کلیکٹ کر رہے ہیں بالکل کیپیبل ہے، اور جب آپ انالیسس کریں گے اور انٹرپریٹ کریں گے تو ایز پر یور آبجیکٹیوز آپ اس کو آگے لے کے چلیں۔ نمبر 2، ریلائبلٹی۔ ریلائبلٹی سے مراد ہے کنسسٹنسی تھرو آؤٹ اے سیریز آف میئرمنٹ۔ کنسسٹنٹ ان کو ہونا چاہیے۔ مثال کے طور پہ آپ کے پاس ایک کویسچنئر ہے، آپ کسی رسپونڈنٹ کو کہتے ہیں کہ وہ ڈیٹا فل کرے۔ فار ایگزامپل آپ نے لکٹ اسکیل لیا ہوا ہے تو وہ 5 پہ ٹک کرتا ہے۔ اب آپ دوبارہ اس کے پاس جاتے ہیں تو وہ 5 پہ ہی کرے۔ اس کا مطلب ہے کہ وہ کنسسٹنٹلی آپ کو جواب دے رہا ہے، اس میں کوئی ویریشن نہیں ہے، تو اس کو میں کنسسٹنٹ کہوں گا۔ اور اگر ایک دفعہ وہ 5 پہ ٹک کرتا ہے، دوسری دفعہ وہ 2 پہ ٹک کرے گا تو پھر وہ کنسسٹنٹ نہیں رہے گا، کنسسٹنسی ول بی لاسٹ۔ اور یہ ریسرچر کی ذمہ داری ہے کہ وہ تمام چیزیں ایسے فریم کرے کہ جس میں کنسسٹنسی اور ریلائبلٹی ڈومینیٹنگ پوزیشن پہ رہے، اس سے آپ ڈیویٹ نہ کریں۔ نیکسٹ پوائنٹ ہے ویلڈیٹی۔ ویلڈ وہ چیز ہوتی ہے کہ آپ نے ایک چیز ڈیزائن کی کسی خاص مقصد کے لیے تو وہ وہی چیز کا ریزلٹ بھی آپ کو دے اور وہ وہی چیز میئر کرے، اس کو میں ویلڈیٹی کہتا ہوں۔ مثال کے طور پہ آپ نے آئی کیو لیول میئر کرنا ہے، تو جب آپ انسٹرومنٹ سرکولیٹ کرتے ہیں فار ریسپانس تو وہ آئی کیو کو ہی میئر کر رہا ہو، کسی اور چیز کو میئر نہ کرے، اس کو میں کہوں گا ویلیڈیٹی۔
کہ جو آپ کا آبجیکٹو ہے, جو آپ کا ایک ٹارگٹ ہے, آپ وہی اچیو کریں رادر دین کہ کوئی اور چیز آپ اس میں ایڈ کرنا شروع کر دیں. جنرلائزیبلٹی. اب جنرلائزیبلٹی کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ آپ نے ایک ڈیٹا کلیکٹ کیا تو کتنی اچھی طرح وہ بگر پاپولیشن پہ اپلائی ہو سکتا ہے. تو اس میں جن چیزوں پہ فوکس رکھا جاتا ہے اس میں ہے کہ آپ نے جو پاپولیشن کی سلیکشن کی ہے, آپ نے جو سیمپل سیٹ کیا ہے, آپ نے جو اسٹیٹسٹیکل انالیسس کیا ہے, وہ تمام چیزیں بالکل آپ کے آبجیکٹو کو سپورٹ کر رہی ہیں اور صحیح رزلٹ دے رہی ہیں. تو پھر جنرلائزیبلٹی بنے گی, پھر وہ رزلٹ آپ بگر پاپولیشن پہ لگا سکیں گے. اچھا, اب جنرلائزیبلٹی کیسے ہوتی ہے کہ آپ کی جو پرابلم ہے وہ کلیئرلی فارمولیٹڈ ہونی چاہیے, پاپولیشن آپ کی بالکل کلیئرلی ڈیفائنڈ ہونی چاہیے, سیمپل سلیکشنز کی جو ٹیکنیک ہیں وہ بالکل اپروپریٹ ہوں, اور جو اسٹیٹسٹیکل انالیسز آپ کیری آؤٹ کریں گے وہ ایکوریٹ ہونا چاہیے. تو یہ چار چیزیں صحیح ہوں گی تو پھر جنرلائزیبلٹی کا کانسیپٹ ڈیولپ ہوگا. ایڈیکویٹ انفارمیشن. اچھا ریسرچ ڈیزائن کا جو ایک بہت اہم ریکوائرمنٹ ہے کہ یہ مناسب اور وافر انفارمیشن پرووائڈ کرتا ہے تاکہ جو ریسرچ پرابلم ہے اس کا انالیسس وائڈ اینگل سے ہو سکے اور اس کا اچھا رزلٹ بن سکے. اب اس میں کیا چیزیں ضروری ہونی چاہیے, یہاں پہ پھر میں دوبارہ بات کروں گا کہ آپ کی جو ریسرچ پرابلم ہے وہ بالکل صحیح سٹیٹ ہونی چاہیے, آبجیکٹیوز کلیئر ہونے چاہیے, پروسیس آف obtaining انفارمیشن کلیئرلی ڈیفائن ہونا چاہیے, اور اس کے بعد آپ کے پاس اسکلڈ مین پاور ہونی چاہیے جو ڈیٹا کلیکٹ کر سکے. لاسٹ بٹ ناٹ لیسٹ, آپ کے پاس جو فائنینشیل ریسورسز ہیں ٹو کیری آؤٹ ریسرچ وہ ریکوائرڈ ہونے چاہیے جو آپ کو چاہیے. کچھ اور کریکٹرسٹکس بھی ہیں جس میں فلیکسیبلٹی کا آپ ذکر کریں گے, اس میں چینجز بھی آ جاتی ہیں تو یو مسٹ بی فلیکسیبل. اڈیپٹیبلٹی ہو کہ آپ کو چیزیں اگر سامنے کوئی ان ایکسپیکٹڈ آ رہی ہیں تو آپ اس کو اپنی ریسرچ ڈیزائن میں سیٹ کر سکیں. اس کی جو ایفیشنسی ہے اس کو آپ نے مینٹین رکھنا ہے. بائس اور ریلائبلٹی کا تو آپ نے خاص خیال رکھنا ہے. تو یہ بیٹا کچھ پوائنٹس تھے ریلیٹڈ ٹو گڈ ریسرچ ڈیزائن. مجھے امید ہے آپ کو ان کی سمجھ ضرور آئی ہے اور آپ نے اس کو پک کیا ہے. دیکھتے رہیں. اللہ حافظ.